اللہ رب العزت نے سراپا رحمت بنا کر بھیجا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام تو لمحہ لمحہ آپ کی محفل سے فیض یاب ہوتے رہتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والے ہم جیسے گناہ گاروں کو بھی اپنی یاد میں رکھا اور بھلایا نہیں، اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھا، اور اپنی ہماری حوصلہ افزائی کے لیے صحابہ کرام کے سامنے ہمارے تذکرے ہوتے رہے۔ کتنی خوش قسمتی کی بات ہے، ہمارے تذکرے صحابہ کرام کی محفل میں ہوتے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سے مجھ سے شدید محبت کرنے والے وہ لوگ ہوں گے جو میرے بعد آئیں گے، یعنی میرے وصال الحق کے بعد وہ آئیں گے، اور ان میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہوگا کہ میرا مال، جان، عزت، آبرو سب کچھ فدا، صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا نوری مکھڑا دکھا دیں۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے وہ اتنا بےتاب ہوں گے، اتنی شدت سے خواہش کریں گے، اتنی شدت سے چاہیں گے کہ پیارے محبوب خدا اپنا نورانی مکھڑا دکھا دیں، خواہ وہ ہمارے اہل و عیال، مال متاع سارا کچھ ہی ہمیں فدیے کے طور پر دینا پڑے، مگر ایک نورانی جھلک نظر آ جائے۔ اور اس کے تاریخ بھری پڑی ہے۔ حضور غوث پاک شیخ سید عبد القادر جیلانی نے 40 سال اسی دیدار حسرت آثار کی خاطر ایک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ ہم زیادہ لمبا بات کو نہیں کرتے، یہ تو تاریخ بڑی پڑی ہے۔ حضرت عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، سگت را کاش جامی نام بودے کہ آمد در زبانت گاہے گاہے، یا رسول اللہ کاش آپ کے کتے کا نام جامی ہوتا، آپ پیار سے بچکارتے تو کبھی اسی بہانے میرا نام آپ کے زبان مقدس پر آ جاتا۔ اور پھر دور کیا جاتے ہو، غلام فرید کوٹ مٹھن والے وہ کیا فرماتے ہیں، تتی تھی جو گن چودھار پھراں، ہند سندھ تے بریر بار پھراں، متا یار ملنگ کمی کہیں سانگ سبب۔ اور ایک بزرگ ہیں وہ فرماتے ہیں کہ لدھا دیس عرب تھی او سونا، جنو ڈھونڈ رگی نگری نگری۔ ایک بزرگ ہیں، شاید وہ حضرت خواجہ سلیمان توسی رحمۃ اللہ علیہ یا انہی کے مریدین میں سے ہیں، سریتی زبان بولتے تھے۔ پچھلی رات تہجد پر اٹھے تو ایک شخص ان کے کھیت میں اپنے جانور چھوڑے ہوئے تھے، تو آپ نے آواز دی اپنی آواز میں، وہ کیڑا ہے؟ اس نے کہا محمد ہاں، اس کا نام محمد ہوگا۔ جب اس نے نام سنا انہوں نے کہ محمد ہے، تو کہتا انہوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا، کہتے اپنی جگیرہ چرا کھڑا۔ بات سمجھنے والی ہے، اس نے صرف نام سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جان مال فدا کرنے کی مثال کہ آپ نے کہا اچھا محمد ہے، تب اپنی جگیر چرا کھڑا، یعنی اپنی جگیر چرائی رکھ، محمد دا سارا کچھ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ حضور پیر میر علی شاہ صاحب بھی اسی طرف کہتے ہیں، اللہ مخت مخطط برد یمن، نوری جات دی کارن سارے سکن، سب جن ملک ہوراں پریاں۔ سبحان اللہ۔ اج سکھ متراں دی ودھیریے، کیوں دلڑی اداس گھنیریے، لوں لوں وچ شوق چنگیریے، کیوں نالا نینا لائیاں ان جھڑیاں۔ عزیز ساتھو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، اس کی تائید ہر بزرگ، ہر اللہ والا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پتہ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں، یعنی اللہ سے عشق کرتے ہیں۔ اب اس کا تقاضا یہ ہے کہ رب کائنات کو دیکھا جائے، اس کی تجلیات کا مشاہدہ کیا جائے، مگر طور اور موسیٰ علیہ السلام والا قصہ جب یاد آتا ہے تو بندے کی مجال نہیں ہے کہ التجا کرے، مولا رب آرنی، اے اللہ مجھے جلوہ دکھا،
مگر یہ شدت جب اختیار کر جاتی ہے تو بندہ جب دیکھتا ہے کہ اس نادیدہ ہستی کو تو دیکھنے کی حسرت جنت میں پوری ہوگی، اس دنیا میں کیسے جذبات محبت و اس کی تسکین ہو، تو وہ کہتے ہیں اے اللہ، جس ذات کو تو اپنی تجلیات کا مرکز بنا دیا، جس کے دل کو تو نے اپنی معرفت کا مخزن بنا دیا، اے اللہ جس سراپا کو تو نے اپنی صفات و ذات کا مظہر عتم بنا دیا، بس اسی کی جھلک دکھا دے تاکہ اسے دیکھ کر ہماری تسکنی جو تیرے ساتھ عشق مولا کی ہے اس کی کچھ تسکین ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ تو عشق الہی کا بن ڈٹھیاں جیندی یاد ستاوے تے بن صورت خالق باری آزم اس دی حمد کی لکھاں، میری حمد اسے ادے کس کاری۔ تو جب عشق الہی شدت اختیار کرتا ہے تو وہ اپنے محبوب حقیقی کے مظاہر تلاش کرتا ہے۔ کبھی پھول کو دیکھ کر کہتا ہے کہ سبحان اللہ، یہ مٹی سے پینٹ شدہ گلاب کا پھول، یہ پینٹ شدہ کس نے نکالا ہے؟ وہی ہستی ہے۔ مگر یہ سارے مظاہر زمین و آسمان میں جتنے ہیں سب اسی کا پتہ دیتے ہیں، مگر یہ لیمیٹڈ ہیں، محدود ہیں، تشنگی نہیں ختم ہوتی، تشنگی اور شوق اور بڑھتا جاتا ہے۔ مگر جب رخ مصطفیٰ پر نظر پڑتی ہے تو اللہ رب العزت کی ساری صفات و ذات کا مظہر عتم جب نظر آتا ہے تو بندہ اسی کا ہو کر رہ جاتا ہے اور آرزو کرتا ہے کہ یا اللہ، میرا جینا مرنا اٹھنا محشر کے دن اور محشر کے روز اسی دامن مصطفیٰ میں کر دے۔ کیوں کہ اسی ذات سے تجھے اتنا پیار ہے کہ تو کہتا ہے انک بِأَعْیُنِنَا، سونا تو میری نظروں کے سامنے رہتا ہے۔ مولا تو ان کے ہاتھوں کو کہتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، یا اللہ تو اس کے عمل کو کہتا ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، یا اللہ تو اس کے نطق کو فرماتا ہے وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی۔ اس محبوب سے ہمیں دور نہ کرنا، اس کے محبوب کے ساتھ، ان کے قدموں کے ساتھ جو تعلق نسبت و غلامی عطا کیا ہے، اس میں وفا بھی عطا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں اپنے محبوب کا وفادار امتی بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ عزیز ساتھیو، حدیث پاک تو بالکل مختصر سی ہے مگر اس نے سارے ماحول کو اپنے اندر سمیٹ رکھا ہے۔ یہ بھی حضور کا معجزہ ہے کہ الفاظ توڑے معانی زیادہ بیان فرما دیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من اشد امتی لی حبا، میرے ساتھ محبت کرنے والے میری امت میں سے سب سے شدید محبت، ادھر ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، ادھر میرے ساتھ شدید محبت یعنی عشق کرنے والے۔ محبت جب شدید ہوتی ہے تو اس کا نام عشق دھر لیا جاتا ہے۔ لی ناسن یکونون بعدی، ایسے لوگ ہوں گے جو میرے بعد آئیں گے۔ سبحان اللہ۔ میرے دنیا سے پردہ، ایمان بالغیب ان کا اتنا قوی ہوگا، ایمان بالغیب ان کا اتنا قوی ہوگا، میرے بعد آئیں گے، مجھے نہیں دیکھا ہوگا۔ اے میرے صحابہ، آپ نے تو مجھے دیکھا ہے۔ یود احدہم، اور وہ چاہیں گے ان میں سے ہر ایک یہ چاہے گا لو رعانی بِأَهْلِهِ وَمَالِهِ، کاش کہ وہ مجھے دیکھ لیں اپنے مال و جان کے فدیے کو دینے کے طور پر۔ اب یہاں یہ لو رعانی، کاش کہ وہ مجھے دیکھ لیتے۔ اب ہمارے اندر بعد میں آنے والے تابعین سے لے کر آج تک اور قیامت تک بعد میں آنے والے صرف یہ خواہش، یہ حسرت، یہ تمنا لیے ہوئے ہیں، مگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کے کیا کہنے، ان نے یہ سارا کچھ کر کے دکھا دیا۔ مکہ میں سب کو چھوڑ کر مدینہ محبوب کی زیر رکاب مدینہ میں آ کر ڈیرے لگا لیے۔ انصار نے قربانی کی مثالیں قائم کر دیں، مہاجرین و انصار حضور کے سارے صحابہ کرام نے اپنی جان، مال، عزت، آبرو سب کچھ پیارے مصطفیٰ کے قدموں پر نچھاور کی ایک مثال قائم کر دی۔ بعد میں آنے والوں کے لیے خواہش ہے، انہوں نے عملی جامہ پہنا دیا اور اپنے محبوب کی نظروں کے جام ایسے بھر بھر کے پیے
کہ ان کے دل اللہ مستی میں ایسے مست تھے کہ جان لٹا کر بھی کہتے تھے فزت برب الکعبۃ، فزت برب الکعبۃ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ رواہ مسلم، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔